میں چاہوں گا کہ رائے منیر کھل مختصر اگر ہمیں فلڈ کی صورتحال اپنے سرگودا کی اس سے ہمیں آگاہ کریں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے اور آپ نے کیا فلڈ کا کام کیا۔ اسی طرح ہمیں طلحہ سہیل ہیں جو اسکوبا ڈائیور ہیں، ابھی ریسکیو ورکرز کی بات ہو رہی تھی، حمید بھائی بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ان کو ان کی جو خدمات ہیں ان کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، جس طرح گہرے پانی میں 10 فٹ 15 فٹ 20 فٹ حتیٰ کہ 25 اور 30 فٹ تک پانی جو ہے وہ اس وقت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موجود ہے۔ اس میں جس انداز میں جس مہارت کے ساتھ لائف اسٹاک کو لے کے انسانوں کی متاثرین کی بڑی تعداد کو لے کے جس انداز میں دن بھر میں صبح سے لے کے رات کے تک رات کے اندھیروں میں جس انداز میں ہمارے یہ بھائی ریسکیو آپریشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اس پر ان کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، اور ہم ان کی حفاظت کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ تو میں آپ کو بھی طرح سہیل انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو لائیو لیتا ہوں، اپنا فریم آپ سیٹ کیجیے پلیز۔ رائے منیر کھرل، آپ جلد از جلد آپ جو ہے وہ بریف تھوڑا سا ہمیں آگاہ کریں کہ اس وقت سرگودا میں کیا صورتحال ہے۔ آپ کو چناب کا کچھ ریجن جو ہے وہ دریا چناب کا وہ ٹچ کرتا ہے غالباً، پلیز ہمیں بتائیے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی تھوڑا لاؤڈ بولیں اور اپنا فریم تھوڑا سا قریب کریں۔ 25 اگست کو جب ہم سوات سے واپس آئے تو ہم نے یہ خبر سنی کہ دریائے قادر آباد پہ ایک بہت بڑا 10 لاکھ کیوسیک کا ریلا آ رہا ہے۔ تو یقیناً اس وقت جس آپ طرح کی گاڑی پورے چل رہی ہے، پاکستان میں آپ دوسری مرکزی گاڑی مسلم میں لیگ بات کریں تو آپ کچھ دیر کے لیے رک جائیں۔ تھا بھائی، جس طرح جاد نصر بھائی نے بات کی، ماشاءاللہ اس طرح سیالکوٹ کے بھائیوں نے، اور اسی طرح پورے پاکستان میں جہاں بھی کہیں سیلاب کا ایشو، گلگت بلتستان کے پی کے، اسی طرح جو دریائے چناب کے کنارے کے قریب تحصیل کوٹ مومن کے 40 دیہات ایسے تھے جو زیر آب آئے ہیں۔ تو کچھ علاقوں میں جب ہم نے جا کے دیکھا تو وہاں پہ 12 فٹ تک پانی آیا ہوا تھا، تو یقیناً ایک کربناک مرحلہ تھا۔ تو ہم نے فوری طور پر انتظامیہ کے ساتھ مل کر لوگوں کو ریسکیو کرنا شروع کیا۔ جب ہم نے لوگوں کو ریسکیو کیا، پھر ایک ایشو یہ بھی تھا کہ لوگوں کی بڑی زندگیاں ہیں، تو لوگ بیچارے اتنی جرت نہیں کرتے کہ وہ نکلیں، بلکہ بعض دفعہ تو انتظامیہ کے ساتھ لوگوں کی بڑی یعنی آپس میں تو میں بھی ہوئی۔ لیکن الحمدللہ اس دوران پاکستان مرکزی مسلم لیگ سرگودا کی ٹیم نے بڑے احسن انداز سے انتظامیہ اور عوام کے درمیان ایک محبت کا پل قائم کرتے ہوئے بہت اچھے انداز سے ریسکیو کیا۔ پھر ریسکیو والا مرحلہ جیسے ہی مکمل ہوا تو پانی کی وجہ سے جو 40 دیہات زیر آب آئے، ہم نے 2 بڑے ریسکیو کیمپ وہاں پہ لگائے، جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم تقریباً 7 سے 8 ہزار پیکٹ بنوا کر 20 ٹیموں کی شکل میں ہم نے ہر گاؤں کا سروے کیا، ان تک پانی پہنچایا، ان تک کھانا پہنچایا، پانی پہنچایا۔ پھر وہاں پہ میڈیکل کیمپنگ کی۔ آپ کو پتہ ہے جہاں سے سیلاب آتا ہے یا جہاں ایسا ایشو بنتا ہے وہاں میڈیکیشن کا بہت بڑا ایشو بنتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ٹیم نے وہاں پہ میڈیکل کیمپ لگائے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ماشاءاللہ میڈیسن دی، ان کا علاج ہوا۔ کچھ کو تو ہم نے سرگودا میں ریفر کیا، ان کے لیے ایمبولینسیں منگوائیں۔ یعنی اس طرح کا ریسکیو الحمدللہ ہم نے کیا۔ تو یہاں کے لوگوں کے الفاظ یہ تھے کہ سچی بات ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جیسے حمید بھائی نے بات کی کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کارکنان، آپ یقین کیجئے اللہ جانتا ہے کہ لوگوں کی دعائیں، لوگوں کی محبتیں، لوگوں کی چاہتے تحابہ اتنی زیادہ ہیں ہمارے ساتھ کہ لوگ کہتے ہیں ہم آپ کا کیسے شکریہ ادا کریں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہاں پہ 40 دیہات ہیں، ہم نے ان کا مکمل سروے کیا ہوا ہے۔ ابھی کل رات کو پانی پھر دوبارہ آیا ہے، ہم نے دوبارہ کشتی کے ذریعے جو لوگ محصور ہیں ان کو آج پھر ریسکیو کیا ہے۔ اور کیونکہ لوگ جیسے ہی پانی کم ہوا تھا لوگ واپس آنا شروع ہو گئے تھے مال مویشی دیکھ کے، لیکن کل پھر پانی بڑھا ہے تو اچانک پھر ہرڈل آئی ہے۔ تو آج پھر ہم نے الحمدللہ ان کو ریسکیو کیا ہے، ان کو کھانا پہنچایا ہے۔ تو طاہا بھائی الحمدللہ یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ سرگودا کے اندر تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ کچھ 7 سے 8 ہزار کھانے کے ڈبے پیک ہو کے مختلف ٹیموں کی صورت میں گاؤں سروے کر کے پہنچائے جا رہے ہیں۔